السلام علیکم۔ آج تراویح پڑھتے وقت میں نے دیکھا کہ امام صاحب بار بار قرآن شریف پڑھتے میں اٹک رہے تھے۔ نماز کے بعد میرے دل میں ایک یہ خیال آیا کہ کسی بھی انسان کے لیے پورے قرآن شریف کو یاد کرنا اور اس کو پڑھنا ایک مشکل کام تو ہے ہی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے یعنی ہم سب نے قرآن خوانی کے طور پہ یہ کیا کہ پورے قرآن کو ایک آدمی سے نہ پڑھوا کے اس کو 30 پاروں میں بانٹ دیا، اور اکثر 30 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یا 20 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یا 25 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ایک ایک پارہ 2 پارے بانٹ کے اسے پورے قرآن کو ختم کر لیتے ہیں۔ اگر یہی پورا قرآن ایک آدمی پڑھتا تو اس کے لیے یہ تھوڑا سا کام زیادہ ہوتا۔ تو بات ذہن میں یہ آئی کہ مسلمانوں کے لیے یعنی ہم سب کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ میں نے تو ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کرا دے کہ اس بار تراویح پڑھنے کے بعد جتنے لوگ بھی تراویح پڑھتے ہیں، مثلاً ایک مسجد میں 20 30 50 لوگ عام طور پہ تراویح پڑھتے ہی ہیں، تو اگر وہ یہ نیت کر لیں ایک محلے کے کم سے کم 30 لوگ کہ بھئی ہم انشاءاللہ اس سال ایک ایک پارہ حفظ کریں گے، لیکن وہ طے کریں الگ الگ، یعنی 30 لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے اپنے بارے میں طے کر لیا کہ فلاں شخص پہلا پارہ یاد کریں گے، فلاں شخص دوسرا پارہ حفظ کریں گے، فلاں شخص تیسرا پارہ حفظ کریں گے، فلاں شخص چوتھا پارہ حفظ کریں گے، تو کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ایک سال میں ایک پارہ حفظ کرنا، یہ میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی بھی عام مسلمان کے لیے بھی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کا سیدھا سا طریقہ کیا ہے کہ عام طور پہ ایک پارے میں 30 سے 40 پیج ہوتے ہیں پرنٹنگ کے حساب سے، کسی میں 30 کسی میں 25 کسی میں 40، چھوٹے اور بڑے سائز کی پرنٹنگ کے حساب سے۔ تو اگر ایک مہینے میں ہم نے اس کے 1-2 پیج بھی حفظ کیے، جس میں یہ بنے گا کہ روزانہ ایک آدھ لائن ہم نے حفظ کی، ایک آدھ لائن ایک آدھ آیت، تو بڑا آسان ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن ہم نے جس لائن کو یا جس آیت کو یاد کرنے کا ارادہ بنایا ہے، صبح اسے 10-5 بار پڑھا، اور دن میں اس کا کم سے کم اٹھتے بیٹھتے لگاتار ہم ورد کرتے رہے، انشاءاللہ آپ خود تجربہ کریے کہ بڑے آسانی سے وہ آیت شام تک آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اور جب ایک آیت آپ کو یاد ہو جائے گی تو اگلے دن آپ دوسری آیت کر سکتے ہیں۔ جو بڑی آیتیں ہیں ان کو ہم اپنے حساب سے ٹکڑوں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کے بڑی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ کل ملا کے کہنا یہ ہے کہ کسی بھی عام مسلمان کے لیے ایک سال میں ایک پارہ حفظ کرنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اب اس نے ایک پارہ حفظ کر لیا، وہ بالکل اس کا ایکسپرٹ ہو گیا، وہ اس کو لگاتار ورد کرتا ہے، لگاتار پڑھتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ بہت سمپل یہ نکلے گا کہ ہم کبھی بھی اپنے محلے میں آرام سے تراویح کی نماز اگر پڑھانی ہے تو پہلے دن جس کو وہ پارہ یاد ہے اس نے تراویح پڑھا دی، دوسرے دن جس کو پارہ یاد ہے اس نے تراویح پڑھا دی۔ بڑے آرام سے یہ کام ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، اور کسی ایک آدمی کو اتنی مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یہ میرا قطعی مطلب نہیں ہے کہ جو حفظ کرنے والے لوگ ہیں میں ان کی کوئی مطلب ان کا رتبہ کم کرنے کا یا ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایک بات صرف اتنی ہے کہ اس کام کو ہم آسان بنائیں، اور ہم خود بھی سب اپنی زندگی میں یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ہم پورا قرآن حفظ کر لیں گے۔ تو بڑا آسان ہے۔ اب تو جس کی جو بھی عمر ہے، مثلا میری عمر تقریباً 48-49 سال ہونے والی ہے، اب بھی میں اگر ارادہ کرتا ہوں تو جو بھی زندگی بچی ہوگی اس میں اگر 10 سال بچی ہوگی تو 10 پارے کم سے کم یاد کر لوں گا، 15 سال بچی ہوگی تو 15 پارے یاد کر لوں گا، اور جن کی الحمدللہ ابھی کم عمر ہے وہ تو ہو سکتا ہے دنیا چھوڑنے سے پہلے پورا قرآن یاد کر لیں۔ یعنی یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ ہم ایک سال میں ایک پارہ یاد کرنے کی نیت کریں، اور اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی کوئی ایک لائن ایک چھوٹی آیت
ہے نا, पूरे दिन उसका विरद रखें. बस एक बात जहन में आई, आप लोगों के साथ शेयर की. आप इस वीडियो को अगर ठीक समझें, आपको लगता है कि हाँ ये बात कुछ ठीक है, दुरुस्त है, तो इसे सब लोगों के साथ शेयर करें. अच्छी बात जब भी जहन में आए तो बात करनी चाहिए. अच्छी बात भी अल्लाह ही की तरफ से होती है, कोई ख़राब बात होती है तो वो शैतान की तरफ से होती है, तो इसका बड़ा फ़ायदा होगा. बस एक बात थी आप लोगों के साथ शेयर की. बहुत संगीन हालात कोरोना के चल रहे हैं. ऐसे वक्त में जब भी नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, पनाह मांगें. यकीनी बात है कि हम सब के बहैसियत इंसानियत के, और अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों के, सब के हमारे आमाल वो जैसे भी हैं उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो हम सब के सामने हैं. अल्लाह ताला ने एक इंसानियत का थोड़ा सा पेच कसा है, उसमें सब देखिए कैसा वो मचा हुआ है. वो रहीम है, करीम है. उससे मांगें, उससे कहें अल्लाह गलती हो गई, हमने जो है बहुत, हम अपने रास्ते से हटे, हमारी जो ज़िम्मेदारियां थी वो हमने पूरी नहीं की, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमें मौका दीजिए. और सच्चे दिल से तौबा करें और सारी इंसानियत के लिए दुआ करें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें. ख़ास तौर से आज एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि जो इस वक्त ऑक्सीजन की लगातार किल्लत के मसले सामने आ रहे हैं, तो जितना हो सके अगर ऐसे वक्त में कोई आदमी ऑक्सीजन लेके लोगों की मदद करता है या ऑक्सीजन जुटाने में जो लोग मदद करते हैं, तो आज के एतबार से वो सबसे बड़ा सदका है. अल्लाह के नज़दीक उसका सबसे ज़्यादा बदला मिलेगा, ऐसा मेरा दिल कहता है. वैसे तो हर अच्छाई, हर अच्छा काम सदका है, लेकिन हालात के एतबार से कभी कभी कोई चीज़ बहुत अहम हो जाती है. तो इस वक्त कोरोना की लाइन से लोगों की अपने को बचाव करते हुए मदद करना, ये बहुत बड़ा सदका है. इस पे भी गौर फिक्र करें और जितना हो सके लोगों की मदद करें. अल्लाह हम सब को जो है हम पर रहम फरमाए और अब इस मुसीबत को हमसे दूर फरमाए. सारी इंसानियत में मोहब्बत पैदा फरमाए. चारों तरफ नफ़रत, झूठ, गलतफहमियों का माहौल है. बस अभी इतनी ही बात करनी थी. आप भी हमारे लिए दुआ करें. खुदा हाफिज़.